اگر پیپلز پارٹی نے شہباز شریف یعنی مسلم لیگ نون کو اعتماد کا ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، آپ شہباز شریف کو لیڈر آف دی ہاؤس منتخب کرنے جا رہے ہیں، تو آپ وزارتیں بھی لے لیتے، اس میں کیا حرج ہے؟ پھر آپ وزارتیں کیوں نہیں لے رہے؟ لیڈر آف دی ہاؤس تو آپ ان کو بنا رہے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے سنی موقف کے اوپر ہمیشہ ڈٹ کے کھڑی ہونے والی جماعت ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم اپنے آئینی عہدوں کے لیے بالکل ہم کنٹیسٹ بھی کریں گے، اور اس میں اسپیکر کا عہدہ ہے اور مختلف ایسے عہدے جو آئینی عہدے ہیں، اس کے لیے ہمارا جو رائٹ ہے وہ ہم ایکسرسائز کریں گے۔ اس وقت چونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی ایک ایسی سیاسی جماعت نہیں جو واضح اکثریت لے کر حکومت بنا سکے، تو ایک ایسی سچویشن کے اندر سیاسی جماعتوں کو ملک کی بہتری کے لیے مل بیٹھ کر آگے بڑھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا موقع تھا۔ تو جہاں تک بات وزارتوں کی رہی، تو وہ ڈیفینیٹلی ہمارا یہ جو پارٹی کا موقف ہے، یہ ہماری سی ای سی میں، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو بھی فیصلہ ہمارا ہوتا ہے وہ سی ای سی میں سب کی مشاورت سے ہوتا ہے، اور یہ سی ای سی کا ہی فیصلہ تھا کہ پارٹی جو ہے وہ کابینہ کا حصہ نہ بنے۔ یہ بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی اس لیے نون لیگ کے ساتھ حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتی کہ وہ نون لیگ کے فیصلوں کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے؟ یہ بات حقیقت ہے کہ جب آپ حکومت میں شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، جب آپ ذمہ داریوں کو لیتے ہیں، رسپانسبلٹی لیتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس وہ فل فلیج جو ہے پاورز خود نہ ہو، تو پھر ان کو ڈیلیور کرنے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جب آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم جواب طلبی بھی لیتے رہیں گے، اور ہم یہ ایشورٹی بھی لیتے رہیں گے، اور ہم یہ اوپر سے آبزرو بھی کریں گے ان چیزوں کو، تاکہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم بھی رہے، اور وہ جو کمٹمنٹس ہیں جو حکومت کر رہی ہے آنے والے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے، جب پارلیمنٹ قیام میں آئے گی تو وہ اپنی کمٹمنٹس بھی پوری کرے گی، اور وہ وعدے بھی پوری کرے گی جو عوام سے انہوں نے کیا، اور وہ بھی ان کو پورا کرنا پڑے گا جو سیاسی جماعتوں سے کمٹمنٹ انہوں نے لی ہے کہ وہ ان اپنے اصولی موقف کے اوپر پورا اتریں گے، وہ ان مسائل کا حل نکالیں گے۔ اگر نون لیگ پرفارم نہیں کر پاتی جتنا عرصہ بھی حکومت چلتی ہے، تو پیپلز پارٹی بری و ذمہ تو نہیں ہو پائے گی لوگوں کی نظروں میں؟ ڈیفینیٹلی اکاؤنٹیبلٹی تو ہوتی ہے، اور وہ سیاست دان ہی کیا جو یہ سمجھے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ جب ہم پارلیمنٹ پہنچتے ہیں اس دن سے ہماری اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس دن سے ہی جب ہم ذمہ داری ایز اے لیجسلیٹر لیتے ہیں، ہم تب سے ہی اپنے عوام کو جواب دہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اکاؤنٹیبلٹی تو ہے اور رسپانسبلٹی تو ہے، سب کی ہے۔ یہ تو نمبرز کی سچویشن ایسی تھی کہ ہمیں آگے بڑھنا تھا، ہم اس میں دوبارہ تو الیکشنز نہیں کرا سکتے۔ جب ہم حکومت کے ساتھ پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہم اپنی حد الامکان کوشش کریں گے کہ جو وعدے ہم نے اپنے لوگوں سے کیے ہیں الیکشن سے پہلے، ہم ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے 100% اپنی ایفرٹس لگائیں۔ جے یو آئی کافی تنقید کر رہی ہے اس اتحاد کے اوپر، اور حافظ عبداللہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو اتحاد ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا، یہ بالجبر شادی ہے۔ دیکھیں، کوئی جبرن تو اتحاد کوئی پارٹی نہیں کرتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو وہ سیاسی جماعت ہے جس نے آئین پاکستان، متفقہ آئین پاکستان 73 کا دیا۔ ہم نے پچھلے سال ہی گولڈن جوبلی آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سیلیبریٹ کی، دنیا بھر سے ہم لوگ آئے اس ایونٹ میں سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ تو پیپلز پارٹی تو کانسٹیٹیوشن کے اوپر بلیو کرنے والی جماعت ہے، تو ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم جبری طور پہ، تو کبھی کسی سے کوئی بات نہ منوائی جاتی ہے، نہ پیپلز پارٹی جبر کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرتی ہے۔ جب عدم اعتماد کے بعد حکومت بنی تو اس میں تو جے یو آئی ایف بھی شامل تھی، لیکن آج اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں مجبوری، تو مجبوری نہیں، ہم نے عقل اور فہم اور شعور اور دانستگی کی بنیاد کے اوپر ہم نے فیصلے کیے ہیں۔ کیا فریال تالپور صاحبہ سندھ کی وزیر اعلیٰ ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پنجاب میں خاتون وزیر اعلیٰ سامنے آ رہی ہیں مریم نواز، تو سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کسی خاتون کو وزیر اعلیٰ بنائیں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے پہلی خاتون وزیر اعظم پاکستان کو دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے اسپیکر نیشنل اسمبلی خاتون کو بنایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی خاتون وزیر خارجہ دی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ویمن امپاورمنٹ کو ہمیشہ یقین بھی رکھتی ہے، اور ویمن کو آگے پروموٹ بھی کرتی ہے، امپاور بھی کرتی ہے۔ ابھی تو پارٹی نے فائنلائز کرنا ہے، فائنل نام آئے گا تو آپ بھی سنیں گے، ہم بھی سنیں گے، پورے میڈیا کو پتا چلے گا، پوری عوام کو پتا چلے گا۔ کوئی شک نہیں کہ اگر
فریال تالپور صاحبہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے تو اپنی پالیٹکس جو ہے وہ ناظم کے طور پہ شروع کی، اور وہاں پہ جب وہ ناظم بنی، پہلی خاتون ناظم کے طور پہ انہوں نے اپنا بڑا اچھا کردار ادا کیا، پھر طویل عرصہ MNA رہی، پھر MP ہو کر انہوں نے ڈیلیور کیا، اور وہ الیکشن لڑ کے براہ راست جیت کر جب آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اچھے بہت ہی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں وہ.